أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، میں آپ کی معلمہ نازیہ ایوب. عزیز طلباء، یہ اسلامیات کا لیکچر نمبر 1 ہے، لیکن یہ زوم کلاسز پر اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موجودہ حالات کی بنا پر SSCA نے تدریسی عمل کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور بذریعہ زوم آپ تک جو ہے لیکچر پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ زوم کلاس کا پہلا لیکچر ہے اسلامیات کا. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس لیکچر کو بغور سماعت فرمائیں گے اور آپ اس کے دی گئی ہدایت کے مطابق اپنا تمام کام کریں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کلاس 8 اسلامیات کی جو بک ہے یہ آپ کے سامنے آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی. بہت سے بچوں کے پاس اسلامیات کی بک موجود نہیں ہوگی، تو آپ پریشان مت ہوں. آپ ایک بک ہے، میں جتنا بھی کام کرواؤں گی وہ لرننگ ہے، آپ اس کو یاد کیجیے گا. ٹھیک ہے. اسکرین شیئر کے ذریعے میں آپ کو جو بھی کام دوں گی وہ آپ کو یاد کرنا ہے. آج ہم آپ کی درسی کتاب میں حصہ قرآن میں 3 صورتیں موجود ہیں: سورۃ الانفال، سورۃ الاحزاب اور سورہ ممتحنہ. لیکن ہم سب سے پہلے سورۃ الانفال سے لیکچر کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے ہم سورۃ الانفال کا مجموعی جائزہ لیں گے، جس میں ہم اس کا تعارف پڑھیں گے، جس میں اس کا نام، شمار، آیات و کلمات، شان نزول وغیرہ سب اس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ الانفال کا مجموعی جائزہ پڑھیں. اس سورت کا نام ہے انفال. اس مبارکہ کا نام سورہ انفال ہے. اس سورت کا نام سورہ انفال کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا آغاز انفال یعنی مال غنیمت کے احکامات سے ہوا ہے. انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی زیادہ کے ہوتے ہیں. انفال سے مراد وہ مال اور وہ اسباب ہوتے ہیں جو کافروں سے جنگ میں فتح کی صورت میں ملتے ہیں. یعنی جب مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہو اور مسلمانوں کو فتح کی صورت میں جو مال اور اسباب ملتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، انفال کہتے ہیں. انفال کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے پر حلال قرار دیا، جبکہ یہ پچھلی امتوں پر حرام تھا. اس کے علاوہ مجاہد یعنی جہاد کرنے والے کو اس کی اصل اجرت تو آخرت میں ہی ملے گی، مگر مال غنیمت اس کی دنیاوی منفعت ہے، دنیاوی نفع ہے. انفال کے معنی کلیئر ہو چکے ہیں آپ سب بچوں کو. مال اور وہ اسباب جو مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ جنگ میں فتح کی صورت میں ملتا ہے. شمار قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا 8واں نمبر ہے. اس کے علاوہ یہ سورت قرآن پاک کے 9ویں اور 10ویں پارے میں موجود ہے. آیات و کلمات. اس سورہ مبارکہ میں 1075 کلمات، 75 آیات اور 10 رکوع ہیں. اس کو میں ریپیٹ کر رہی ہوں. اس سورہ مبارکہ میں 1075 کلمات، 75 آیات اور 10 رکوع ہیں. زمانہ نزول سے مراد ہے کہ یہ کس وقت میں نازل ہوئی. بیٹا یہ سورہ مبارکہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو اسی وجہ سے یہ سورت مدنی سورت کہلاتی ہے. اب سن 2 ہجری سے کیا مراد ہے؟ سن 2 ہجری سے مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تو ہجرت کی کہ 2 سال کے بعد یعنی 2 ہجری میں یہ جو ہے جنگ لڑی گئی. غزوہ غزوہ جنگ کو کہتے ہیں. اب جنگ ہم نے جنگ بدر کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ہم غزوہ اس لیے کہتے ہیں، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت کی. تو جس جنگ میں نبی کریم نے خود شرکت کی ہے وہ غزوہ کہلاتا ہے. اور چونکہ یہ جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی تھی اس لیے اس کو غزوہ بدر کا نام دیا گیا. ٹھیک. زمانہ نزول آپ کے سامنے کلیئر ہو چکا ہے. یہ سورہ مبارکہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. شان نزول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر کے جو حالات اور واقعات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اس صورت میں اہل ایمان اور کفار کے لیے ہدایات، احکامات اور وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں. وعیدوں سے کیا مراد ہے؟ وعید سے مراد ہوتی ہے بری خبریں، یعنی کفار کے لیے بری خبریں ہیں، برا انجام، عذاب کی یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اچھا، اب مجموعی طور پر اس پوری صورت میں ہمیں کون کون سے واقعات اور کون سی تعلیمات ملتی ہیں وہ ہم ایک نظر پڑھتے ہیں.
سب سے پہلے یہاں پر اہل ایمان یعنی مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ انہیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جنگ میں حاصل ہونے والے مال غنیمت کی تقسیم کے طریقے کے بارے میں بھی اس میں وضاحت کرتی ہے تاکہ بعد میں بدمزگی پیدا نہ ہو۔ یعنی اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے مال غنیمت کے بارے میں کوئی خاص احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے جب غزوہ بدر میں مال غنیمت حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کر کے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں وضاحت کر دی، تقسیم کا طریقہ کار بیان کر دیا۔ یہاں پر سورہ مبارکہ کے آخر میں صحابہ کرام کی شان مبارکہ بیان کی گئی تاکہ آئندہ آنے والے جو مسلمان ہیں وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر اللہ کے دین کو نافذ کر سکیں، تبلیغ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں جنگ اور صلح سے متعلق کیے جانے والے معاہدوں کی پاسداری کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ معاہدوں کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مومنین کو یعنی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ ایمان لانے کے بعد ہجرت کرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہت سے فوائد ہیں، یعنی ہجرت اور جہاد کے فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو خاص اس میں بات کی گئی ہے وہ یہ تلقین کی گئی ہے کہ مومنین کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھنا ہے، کیونکہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے اور یہ صرف مومن کی ہے، اور یہ نشانی بہت بڑی صفت ہے مومن کی کہ وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مومن اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھتا ہے تو اللہ بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد نسبی رشتوں کو حق وراثت حاصل ہوا۔ اس سے پہلے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیا گیا تھا، یعنی اس میں اس چیز کو حکم ملا کہ ہمارے جائیداد میں صرف خون کے رشتوں کو ہی وراثت حاصل ہوگی، اس کے علاوہ کسی کو وراثت حاصل نہیں ہوگی۔ مختصر سورہ انفال کا ہم نے مجموعی جائزہ پڑھا۔ آپ سب بچوں کو یہ جو مجموعی جائزہ ہے اس کو یاد کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا تو آپ اس میں اس کو یاد بھی کریں گے اور اس کو لکھیں گے۔ ابھی بھی آپ اس کو یاد کیجیے کیونکہ ایم سی کیوز بن کر آئیں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے اس میں پڑھیں گے۔ جیسے اس کا چھوٹا سا ایم سی کیوز کیا بن سکتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ انفال، اور انفال کے معنی کیا ہے، اور آپ لکھیں گے مال غنیمت، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون سی صورت ہے؟ یہ مدنی صورت ہے۔ یہ کب نازل ہوئی؟ سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس میں کس کے واقعات بیان ہوئے ہیں؟ غزوہ بدر کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایم سی کیوز بنیں گے جو آپ کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو ضرور یاد کیجیے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے سورہ انفال کی عبارات و ترجمہ، ٹھیک ہے۔ سورت کی عبارات و ترجمہ میں ہم اس میں آپ کے سامنے اگر آپ کے پاس بک ہوگی تو بک میں اس سورت کی مشق میں دی گئے یہ تمام عبارات موجود ہوں گی، لیکن چونکہ آپ کے پاس ابھی بک موجود نہیں ہے تو آپ پریشان نہ ہو، اس میں پریشانی کی بالکل نیڈ نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو اسکرین شیئر کی ہے اس میں صورتیں لکھی، اس میں عبارات لکھی ہیں اور اس کے ترجمے بھی لکھے ہیں۔ آپ فی الحال جو ہے ان کو پڑھیے، لیکچر کو سنیے، اس کو یاد کیجیے اور پریکٹس کے لیے اس کو اپنی رف کاپی میں لکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو نیٹ کام دیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو طریقہ کار بھی بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں وہ بھی لے لیں، ادروائز میں آپ کو یہاں پر واٹس ایپ کے گروپ پر بھی یہ سینڈ کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو اب پہلی عبارت ہے وہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ آپ کو پیپر میں ایگزام میں یہ عربی یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، لیکن یہاں میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے اس ترجمے کی بہت آسانی سے وضاحت بیان کروں۔ آپ کو صرف لیکچر میں یہ وضاحت غور سے سننی ہے اور یاد آپ کو ترجمہ کرنا ہے، عربی اور ترجمہ، ٹھیک ہے۔ پہلے ہماری عبارت ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، ترجمہ تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ بیٹا یہ عبارت سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے لی گئی ہے، اور یہاں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہمیں ہر حال میں ہر صورت اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت رکھنی چاہیے۔ اتقوا اللہ سے مراد دراصل تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے آئے تمام حقوق و فرائض کو ہمیں ہر حال میں ادا کرنا ہے، اس کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔
اس کے علاوہ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپس میں صلح رکھو، تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ ہم سب کو آپس میں مل کر رہنا ہے، آپس کے تعلقات کو درست رکھنا ہے اور صلح رکھنی ہے، ہم سب کو مل کر رہنا ہے۔ عبارت نمبر 2، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ ترجمہ، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اگر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہ عبارت سورہ انفال کی آیت نمبر 1 کے آخری حصے سے ماخوذ ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان یعنی مسلمانوں کو یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ اگر آپ ایمان رکھتے ہو اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اطاعت کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو، خوشی کو مد نظر رکھنا ہوگا، جب ہی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر چل سکتے ہیں، اطاعت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر عمل، ہر پہلو اور ہر زندگی کے ہر حصے میں ہمیں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نمونہ بنا کر پیش کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہمارا ایمان والوں میں شمار ہوگا۔ یعنی اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی وضاحت سمجھ آ رہی ہوگی۔ عبارت نمبر 3، وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ عبارت سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے لی گئی ہے، اور اس میں اہل ایمان کی ایک بہت اعلیٰ اور نمایاں سے بیان کی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہ جب کسی مومن کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن پاک یا اس کی کوئی آیت پیش کی جاتی ہے تو وہ آیت، وہ قرآن، کلام قرآن اس کے ایمان اور ترقی کا اور پختگی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ مومن تو ہر حال میں اپنے خالق و مالک کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ مومن جتنی زیادہ اطاعت الہی کرے گا اتنا اس کا ایمان ترقی کرتا رہے گا۔ عبارت نمبر 4، اچھا جی، یہاں پر عبارت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا اضافہ، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ ترجمہ، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اس میں دراصل مجاہدین اسلام کو میدان جنگ میں دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے اور ڈٹے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ کسی بھی صورت میں میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجاہدین کے لیے صرف 2 راستے ہوتے ہیں، غازی یا شہید، تیسرے راستے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب وہ اللہ کا نام لے کر میدان جنگ میں اتر جاتا ہے تو پھر اس کے پاس 2 ہی راستے ہیں، تو یا تو وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے یا پھر وہ غازی لوٹے، اس کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے سچے مومن کی نشانی۔ ٹھیک ہے، اگلی عبارت نمبر 5، وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ آپ نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اس عبارت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریت سے مٹھی بھر کر کفار کے چہرے بگڑ جائیں کہتے ہوئے کفار کی طرف وہ ریت پھینکی تھی۔ اس ریت کی ایک مٹھی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا اثر رکھا تھا کہ ساری کی ساری فوج اس کی آنکھوں اور چہروں پر پڑنے سے ایک اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بظاہر تو وہ ریت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکی تھی، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ یہاں میں نے آپ کے سامنے 5 عبارات
ان کا صرف وضاحت بیان کی ہے. بیٹا آپ پریشان نہیں ہوگے کہ وضاحت آپ کو یاد نہیں کرنی, آپ کو صرف ترجمہ یاد کرنا ہے اور عربی یاد کرنی ہے. آپ عربی یاد کیجئے اور اس کا ترجمہ یاد کیجئے, اور اس کی پریکٹس کے لیے آپ جو ہے آپ رف کاپی لیں اور اس میں عربی لکھیں اور پھر اس کا ترجمہ یاد کر کے لکھیے. جب آپ کو اسکول کی طرف سے مل جائے گا, آپ کو کورس مل جائے گا, تو پھر انشاءاللہ آپ کو وقت دیا جائے گا اور پھر آپ اس میں اپنا کام مکمل کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ اس کو نیٹ بھی کر سکتے ہیں, صاف ستھرا کیجیے, اس کی پریکٹس کیجیے, رائٹنگ اچھی ہوگی اور آپ اس کو لرننگ میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے بھی پڑھیں گے, اور میں پریویس جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے مجموعی جائزے میں, جو اس کا میں نے تعارف پڑھایا ہے, اس سے بھی میں آپ MCQs بنا کے لے سکتی ہوں, اس سے سوال جواب کر سکتی ہوں. اس لیے سب بچے سے لرننگ کیجیے گا, تاکہ جب نیکسٹ میں آپ کا لیکچر لوں اس میں آپ سے جب سوال جواب لوں تو آپ کو سب آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم لوگ اپنا نیا کام کریں گے. چلو اس وقت اجازت. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ذہن میں رکھے. اللہ حافظ.